شیطانی خیال کے ماتحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کی دعوت کی. خدا کی قدرت یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوت قبول کر لی. ادھر میرے دوستو دعوت قبول کر لی. آپ جانتے ہیں کہ بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی اور رب العالمین کے محبوب کی بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے منظور ہو سکتا تھا کہ ان کے نبی کی بیٹی اور یہودی کے گھر وہ تشریف فرما ہو اور ان کی شان میں کمی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل امین، جاؤ جنت سے ایک حلہ نورانی، ایک بہشتی جوڑا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے لو، اور جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو کہ یہ اسپیشل جوڑا اور یہ کپڑا جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے. اللہ اللہ. میرے دوستو، یہ حضرات ہیں کہ جنت ان کے ہاتھ میں ہے، جنت کی حوریں ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا موٹی روٹی. کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا موٹی روٹی. میرے دوستو، حکمت یہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے اگر سرونٹ حضور چاہتے تو سرونٹ ایک دو کیا بہت سے ہو سکتے تھے، لیکن جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آج کا رائٹر یہ لکھ سکتا تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو بہت بڑا مکان تھا، بہت بڑی بلڈنگ تھی اور اتنے نوکر تھے، یہ تھے وہ تھے. اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو چونکہ تمام دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا، غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی سادگی کا نمونہ بنانا تھا، اس لیے وہاں اس قسم کے تکلفات کو قبول نہیں کیا گیا اور بالکل سمپل لائف، بالکل سادی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیٹی کے لیے اور نبی کے گھر والوں کے لیے مقرر فرمایا. لیکن چونکہ یہاں معاملہ تھا یہودی کا، یہودی نے سمجھا کہ آج ہم اپنے شو کو دکھائیں گے. سرکار دو عالم نے وہ نورانی جوڑا حضرت فاطمہ کو دیا اور کہا بیٹی تم اس کو پہنو. اب ظاہر ہے کہ نورانی جوڑا، جنتی جوڑا حضرت فاطمہ پہن کر کے یہودی کے گھر اس کی لڑکی کی شادی میں آپ گئی شریک ہونے کے لیے. میرے دوستو، اس یہودی نے تو یہ انتظام کیا تھا کہ اس کی لڑکی کا جو ڈریس ہے، جو جوڑا ہے، اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب حضرت فاطمہ اس جوڑے کو پہن کر گئی تو پوری مجلس کی عورتیں دیکھ رہی تھی کہ اس جوڑے سے تو نور نکل رہا ہے. وہ حیران ہو گئی کہ یہ جوڑا اس دنیا کا ہے نہیں، کہاں سے یہ جوڑا آیا. جب پوچھا گیا تو بتلا دیا گیا کہ یہ جوڑا اس دنیا کا جوڑا نہیں، یہ جنتی جوڑا ہے، حضرت جبریل امین کے ذریعے اس کو بھیجا گیا ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی یہ کرامت اس شادی کی مجلس میں دیکھی گئی تو تمام عورتوں نے سچے دل سے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. بتانا یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ لوگ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ بنا کر کے پیش کریں. ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی. آپ جانتے ہیں دنیا میں تو بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، مالداروں کی کمی نہیں، لیکن میرے دوستو جس کا لقب ہی غنی ہو، آپ بتائیے کہ اس کے مالدار ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. عثمان غنی، اللہ اکبر، ایسے سخی اور ایسے حیادار کہ ایک نہیں دو نہیں جانے کتنی مرتبے اونٹوں کا پھرا ہوا اور لدا ہوا قافلہ جس کے اوپر یہ کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، آپ نے خدا کے راستے میں
سب کو آپ نے خیرات کر دیا اور صدقہ کر دیا، خدا کے راستے میں دے دیا۔ بیر روما، پانی کی قلت ہوئی، حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر کے خدا کے راستے میں اس کو دے دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کنواں میں نے خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کیا اندازہ ہے ان کی سخاوت کا، اللہ اکبر! ایک نہیں، دو نہیں، جانے کتنی مرتبے کیا کیا انہوں نے عطا فرمایا۔ یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، دعوت۔ آپ جانتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، ایک طرف تو امیری کا یہ حال کہ مدینے میں اتنا بڑا کوئی امیر نہیں، لیکن میرے دوستو شرم و حیا کا یہ حال ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف فرما تھے، تو اپنا پاؤں نیچے لٹکائے ہوئے کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تہبند تھی وہ کچھ اٹھی ہوئی تھی، اور حضور کا پاؤں کے اوپر کا حصہ کچھ نظر آ رہا تھا، کچھ تھوڑا سا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے ویسے ہی۔ حضرت عمر آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم ویسے بیٹھے ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً وہ جو اپنی چادر، وہ جو تہبند آپ نے پہن رکھی تھی، اس کو ذرا آپ نے نیچا کر لیا اور پاؤں کے اوپر کا جو حصہ تھا اس کو چھپا لیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور عثمان آئے تو آپ نے یہ پاؤں کے اوپر کا حصہ آپ نے چھپا لیا، کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ حال تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی یہ داہنے ہاتھ سے، فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے میں نے کبھی استنجا نہیں کیا۔ اللہ، اندازہ کیجیے، فرماتے ہیں داہنے ہاتھ کو میں نے شرم کی جگہ میں نے اس ہاتھ کو نہیں لگایا جب سے میں نے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اللہ، بڑی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ہے، اور یہ فساد کرنے والے منافق تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اسی زمانے میں منافق ہے، ہر زمانے میں منافق رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ حکم دیجئے، فوج آپ کے ہاتھ میں، آپ حکم دیجئے تو یہ جتنے فساد کرنے والے سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں کبھی یہ حکم نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ دیکھیے لوگ حملہ کر رہے ہیں، آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ حکم کیوں نہیں دیتے فوج کو؟ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ مدینہ ہے اور میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا یہاں لیٹے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں حکم دوں، اگر فوج کو میں حکم دوں گا تو فوج مارے گی لوگوں کو، اور اس میں مدینے کی توہین ہوگی، مدینے کی سرزمین میں خون بہایا جائے گا، اور یہ مجھے منظور نہیں کہ مدینے کی زمین کی توہین ہو۔ میرے دوستو صبر کرتے رہے، ضبط کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ خود شہید ہو گئے، لیکن مدینۃ الرسول کی توہین کو آپ نے گوارا نہ کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ دعوت میں تشریف لے گئے۔ اب سنیے، حضور دعوت میں جا رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے۔ حضور نے دیکھا کہ اے عثمان، تم میرے پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ میں تو دعوت میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، تم پیچھے پیچھے میرے کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قدم کو میں گن رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے اور میرے گھر تک آپ کتنی مرتبہ پاؤں اٹھاتے اور رکھتے ہیں، میں یہ گن رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں گنتے؟
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے گنتا ہوں کہ آپ جہاں سے چلے ہیں اور عثمان کے گھر تک جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے اتنے غلام کو میں آپ کی محبت میں آزاد کر دوں گا۔ میرے دوستو، وہاں سوال کسی بکری اور اونٹ کا نہیں تھا، غلام کا تھا۔ آدمی کو آزاد کرنا، اور بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اور عثمان غنی کے گھر تک کتنے قدم ہوں گے، اور ہر قدم کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام آزاد کیے۔ اس دعوت میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ عجیب بات ہے، آج کی دنیا میں دنیا کے لیے تو لڑائی ہوتی ہے، لیکن دین کے لیے دنیا میں تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ ہو تو وہ چاہتا ہے مجھے 2 لاکھ ہو جائے، کسی کے پاس 1000 ہو تو وہ چاہتا ہے مجھے 1,00,000 مل جائے، کسی کے پاس 1 مکان ہو تو دوسرا چاہتا ہے مجھے 2 مکان مل جائے۔ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن دین کے لیے یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ دوسرا چاہے کہ وہ تہجد بھی پڑھے گا، اور تیسرا چاہے کہ وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھے گا۔ دین میں آگے بڑھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، لیکن دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت علی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کو خیال پیدا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ اکبر، اتنے مسلمانوں کی دعوت کی اور حضور کے ہر قدم پر غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وہ تو غریب ہے، ان کے پاس تو یہ سب کچھ ہے نہیں، گھر تشریف لائے اور کچھ ذرا پریشان بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اے علی کیا حال ہے، کیوں پریشان ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، آج میں نے حضرت عثمان غنی کی دعوت میں گیا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھلایا تمام صحابہ کو، اور ہر قدم پر غلام کو آزاد کر کیا، بڑی نیکی کمائی، لیکن میں تو غریب ہوں، نہ صحابی کی دعوت کر سکتا ہوں، نہ حضور کی دعوت کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس غلام آزاد کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں۔ میرے دوستو، رحمت للعالمین کی بیٹی، سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹی، محمد رسول اللہ کی بیٹی، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی، سیاح لامکان کی بیٹی، رب العالمین کے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے علی، آپ پریشان نہ ہوں، اور جائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو جا کر آپ میری طرف سے دعوت دے دیجئے اپنی طرف سے کہ آئیں، اور ہمارے یہاں کھانے کا سب کا انتظام ہوگا۔ اندازہ کیجئے، گھر میں تو ایک آدمی کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن تمام صحابی کو اور حضور سب کو دعوت دے دی گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ سب کیسے ہوگا، تم دعوت دینے کے لیے کہتے ہو، گھر میں تو کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ فکر نہ کیجیے، جائیے آپ دعوت دے دیجیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور تمام صحابہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ چلو، فاطمہ کے گھر دعوت ہے۔ تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ مہمان کے آ جانے کے بعد کھانے کا بندوبست ہو؟ بھائی کھانے کا بندوبست تو پہلے ہوتا ہے، لیکن یہ دعوت بھی عجیب و غریب ہے کہ مہمان گھر میں آ گئے، بیٹھ گئے، اب کھانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ کیا؟ سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی سنبھال لیا، نگاہوں میں آنسو تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے اور عرض کر رہی تھی کہ اے الہ العالمین، تیرے نبی کی بیٹی نے لوگوں کو بلا لیا، اب لاج الہ العالمین تیرے ہاتھ ہے، یہ تیرے بندے تیرے محبوب آ گئے میرے گھر میں، میرے پاس کھانا تو نہیں ہے، لیکن الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد خالی ہانڈی کو، برتن کو چولہے پر چڑھا دیا اور ویسے ہی آگ لگانا شروع کر دیا، اور ویسے ہی وہ ڈھکنا ڈھپا ہوا ہے اور ڈھانپ کر کے اور جناب کھانا پک رہا ہے، اس میں تھا تو کچھ نہیں، لیکن میرے دوستو یہ حضرت فاطمہ کی دعا تھی اور ان کے آنسو تھے، اللہ نے قبول کر لیے کہ وہ خالی ہانڈی اور خالی برتن
جو چڑھایا گیا تھا وہ عمدہ قسم کے کھانوں سے بھر گیا، اور حضرت فاطمہ بسم اللہ کر کے اس میں سے نکالتی تھی اور وہ کھانا نکل رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کھانا جو ہے وہ یہاں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ کھانا آ کہیں سے اور سے رہا ہے۔ صحابہ بھی کھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی خوش ہیں کہ یہ عجیب کرامت ہے، ایسا عمدہ لذیذ کھانا۔ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کھانا تو ہم نے کبھی نہیں کھایا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کھانا جنتی کھانا ہے، یہ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کی رضا کے لیے اور میری بیٹی کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی بیٹی کی رضا کس قدر منظور ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی عزت و عظمت سے ایمان کی بقا ہوتی ہے اور ایمان قائم رہتا ہے۔ الحمدللہ وہی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جن کے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ خوب یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت دونوں شہزادوں سے محبت کرتی ہے، امام حسن سے بھی، امام حسین سے بھی۔ یہ نہیں کہ خالی حضرت امام حسین سے اور امام حسن سے نہیں، یہ بات نہیں۔ ہم دونوں شہزادوں کے غلام، دونوں شہزادے ہمارے سر کے تاج ہیں اور دونوں شہزادوں سے ہمارا تعلق ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حسن کا کتنا خیال تھا۔ نماز میں حضرت حسن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے سجدے کی حالت میں، تو حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک حسن نہ اتر جائے۔ کبھی کبھی سجدے میں حضرت حسن حضور کے اندر گھس جاتے تو حضور اور اوپر ہو جاتے تاکہ حضرت حسن نکل جائیں۔ اتنا خیال تھا شہزادوں کا۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے، حضرت حسن بھی وہاں موجود ہیں۔ کبھی آپ مجمع کو، لوگوں کو دیکھتے، کبھی حضرت حسن کو دیکھتے اور فرماتے ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروپ کے اندر اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت و جماعت کے امام برحق ہیں، اور ان کی اولاد کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور غوث اعظم سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آپ کی رگوں میں حضرت حسن کا بھی خون ہے اور حضرت حسین کا بھی خون ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے دوستو، عرض یہ کرنا ہے اور بتانا یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جب پریشانی ہمارے سامنے ہو، جب تکلیف ہمارے سامنے ہو، تو اہل بیت کی تکلیف کو یاد کر لینی چاہیے۔ اگرچہ ہم لوگ تو قابل رحم ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کھانا ملتا ہے، بہترین آرام ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ ہم لوگ تو خالی فیل کرتے ہیں کہ تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ سچ پوچھئے تو کیا تکلیف ہے؟ ان اللہ کے بندوں کے مقابلے میں کیا تکلیف ہے؟ ان کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان ہمیں عطا فرما دی۔ میرے دوستو، اس واقعے سے سبق آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور عرض کیا کہ حضور مجھے بڑی تکلیف ہے، میں سید ہوں لیکن بڑی تکلیف ہے، مجھے کھانے پینے کی تکلیف ہے، کاروبار نہیں ہے، دنیا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ سید صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس لڑکے کا باپ ستیلی ماں کو اگر طلاق دے دے، اگر لڑکے کا باپ اپنی بیوی کو یعنی لڑکے کی ستیلی ماں کو اگر طلاق دے دے تو اس ستیلی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سید صاحب نے فرمایا کہ حضور بالکل نہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ماں ہوئی نہیں۔ باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا تو وہ تو ماں ہو گئی، اور پھر اس کو طلاق بھی دے دیا، تو اب جب طلاق دے دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ماں کی متعلقہ ہے، تو اس لیے اس عورت سے دوبارہ یعنی نکاح لڑکا نہیں کر سکتا اور اس کو گھر میں نہیں لا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سید صاحب جس طرح سے باپ جس عورت کو طلاق دے دے اس عورت کو گھر میں نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح سے آپ کے بھی باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کو 3 طلاق دے دیے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت مولا علی کمرے کے اندر ہوتے، رات کی تنہائی کے اندر اپنی داڑھی شریف پر ہاتھ رکھتے اور حضرت مولا علی فرماتے اے دنیا میں نے تجھے 1 طلاق دی، دوسری طلاق دی، تیسری طلاق دی، اے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب جب آپ کے باپ اور دادا نے دنیا کو چھوڑ دیا تو آپ کے پاس دنیا کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے دوستوں دنیا کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دنیا جب آ جائے تو طریقے سے دنیا کو برتنا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ الحمدللہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی پوری زندگی اسی طرح سے بسر کی۔ وہاں میرے دوست سب کچھ تھا مگر دنیا نہ تھی، جو کچھ آیا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جو کچھ آیا اللہ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ میرے دوستو اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا کنبہ بھی قربان کر دیا۔ محرم کا مہینہ آتا ہے اور ہر سال آتا ہے اور ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اہل بیت کی قربانی، ان کا ایثار، انہوں نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم پیش نظر رکھیں اور ان کے مقدس اصولوں پر عمل کریں۔ اسی طرح سے میرے دوستو آج کی دنیا کا مسلمان کچھ دنوں زندہ رہ سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ موریشس میں مجلسیں ہوتی ہیں اور اس قسم کے کچھ واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ سنی رضوی اکیڈمی میں مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجلسوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کی محبت کو ہم اپنے سینوں میں رکھیں اور اس محبت کو لے کر کے ہم اس دنیا سے جائیں، کیونکہ میرے دوستو ایمان والوں کا آخری سہارا اللہ والوں کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت میں ہی دنیا سے لے جائے۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔